بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والطہور بفتح الطاء هو الماء والتراب، قال سبحانہ وتعالی وأنزلنا من السماء ماء طہورا، وهو دلیل طہوریت الماء، والمراد بالسماء هنا جهة العلو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وهو دلیل طہوریت التراب، وکان الاولی ابدالہ بلفظ الارض کما یقتضیہ الخبر، خصوصا علی مذہبہ من جواز التیمم بغیر التراب من اصناف الارض۔ ہاں جی، لمعہ شرح لمعہ کتاب الطہارت، درس نمبر 3۔ ہم نے طہارت کا لغوی معنی بھی بتایا اور طہارت کا شرعی معنی بھی بتا دیا ہے۔ لغوی معنی تھا النظافۃ والنزاہۃ من الادناس، شرعی معنی تھا استعمال طہور مشروط بالنیت۔ اب فرماتے ہیں وہ جو استعمال طہور کیا ہے، طہور کیا چیز ہے؟ استعمال طہور کا ہے نا، تعریف میں، طہارت کی تعریف میں استعمال طہور ہے۔ تو طہور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں هو الماء والتراب، ماء یعنی پانی اور تراب یعنی مٹی، یہ طہور ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ماء طہور ہے؟ یہاں ایک نقطہ ہے جو بعض شروحات میں بہرحال صحیح بیان نہیں کیا گیا، توجہ کرنی ہے آپ نے، نقطہ یہ ہے الطہور ماء طہور ہے، یعنی ماء کے اوپر طہور کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 میں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، یہاں آسمان، سما سے مراد بھی بلندی مراد ہے، یعنی ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے کیا؟ ماءً طہورا۔ تو قرآن مجید کی آیت میں ماء پر طہور کا اطلاق ہوا ہے، یہ ہے ماء کے طہور ہونے کی نشانی، دلیل۔ شاید بعض یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ماء کی طہوریت کی دلیل ہے، یعنی ماء طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ نہیں، اس کی دلیل نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں ماء پر طہور کا اطلاق ہوا ہے۔ ہم نے طہارت کی تعریف میں کیا لفظ استعمال کیا؟ استعمال و طہور۔ اب طہور کیا ہے؟ وہ ہے، پہلا ہے ماء۔ کیا دلیل ہے کہ ماء پر طہور کا اطلاق ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بلندی سے، آسمان سے ماء طہور کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اچھا، مٹی جو ہے اس کے طہور ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث ہے، پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ حدیث ہے، اصل میں اس حدیث کے 5 حصے ہیں، ایک حصہ بیان کر رہے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، 5 ایسی خصوصیات ہیں جو سابقہ انبیاء کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا۔ وہ جو باقی سابقہ انبیاء تھے ان کے بارے میں روایات یہ ہے کہ وہ عبادت صرف عبادت خانے میں جا کر کیا کرتے تھے، عبادت خانے سے باہر ان کے لیے عبادت درست نہیں تھی۔ کلیسا ہوتے تھے، جو بھی وہ معبد بنے ہوئے تھے، عبادت کی جگہ بنی ہوئی تھی،
وہاں پہ جا کر عبادت کی جاتی تھی، اور پیغمبر فرماتے ہیں میرے لیے پوری زمین کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ سجدے کا مسجد یعنی قرار دی گیا ہے. یعنی آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو خالی مسجد میں نہیں ہے، آپ کسی جگہ پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں میرے لیے خاص طور پر میرے لیے قرار دیا گیا ہے زمین کو مسجد. وطہور کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کے دور میں یا ان شریعتوں میں صرف پانی طہور تھا، جو مٹی تھی ارض تھی یہ طہور. پیغمبر فرماتے ہیں میرا یہ شرف ہے کہ میرے لیے اس مٹی کو طہور قرار دیا گیا ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تراب پر یا ارض پر طہور کا اطلاق ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، فرماتے ہیں شہید ثانی نے ایک تھوڑی سی بات کی ہے. شہید اول نے کہا ہے کہ الطہور هو الماء والتراب. تراب یعنی مٹی، خاک. مٹی ارض کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، ارض کی اصناف میں سے ایک صنف ہے. شہید اول کا نظریہ یہ ہے کہ صرف مٹی پر نہیں، جو بھی اصناف ارض ہیں جیسے پتھر ہیں، ریت ہیں، تو ان پر بھی ان کے یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ان پر بھی تیمم ہو سکتا ہے نا، ان پر تیمم ہو سکتا ہے. تیمم کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ چیزیں بھی طہور ہیں نا، یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ طہور ہیں. ان پر اطلاق طہور کا ہوتا ہے. تو شہید اول نے کہا ہے هو الماء والتراب. شہید ثانی فرماتے ہیں آپ کو تراب نہیں کہنا چاہیے تھا، لفظ ارض کہنا چاہیے تھا، جبکہ خود آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جو اصناف ارض ہیں جتنی بھی ہیں سب پر تیمم ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے مٹی کے علاوہ باقی اصناف ارض کو بھی آپ طہور مانتے ہیں. تو آپ کو مناسب آپ کے لیے یہ تھا کہ آپ کہتے الطہور هو الماء والارض. اور دوسری بات یہ کہ خود جو روایت ہے اس روایت میں بھی لفظ ارض استعمال ہوا ہے، لفظ تراب استعمال نہیں ہوا. ایک یہ مطلب. اچھا، دوسرا ہے فلما. اب یہ جو پانی ہے جس کے اوپر طہوریت کا اطلاق ہوا ہے، پانی طہور ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو چکا ہے پانی کیا ہے؟ طہور ہے. یہ جو پانی طہور ہے یعنی اب وہ طہور مبالغہ کیسی گئے، یعنی طاہر ہے فی نفسہ اور مطہر ہے لغیرہ. یہ پانی دو چیزوں سے انسان کے لیے مطہر ہے، دو چیزوں کو پاک کرتا ہے. یعنی یہ مطہر ہے دو چیزوں سے، ایک ہے حدث اور ایک ہے خبث. حدث اور خبث. حدث کسے کہتے ہیں اور خبث کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدث، اب یوں کہیں سادہ سا فرق، حدث باطنی نجاست کو کہتے ہیں اور خبث ظاہری نجاست کو. اگر انسان پیشاب کر دے، منی خارج ہو جائے، اچھا ریح خارج ہو جائے، یہ جو چیزیں وضو اور غسل کا موجب بنتی ہیں، جو اسباب وضو ہے، بول ہو گیا یعنی غائط ہو گیا، ری ہو گئی، منی کا اخراج، یہ ساری چیزیں کیا، سونا سو جائے تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اسباب وضو میں سے ہیں. غسل کے اسباب میں سے منی دخول اور منی کا خارج ہونا، تو یہ غسل کے اسباب میں سے ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث وہ اثر ہے جو مکلف یا شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے. اصل میں مکلف اور شبہ ہی، مکلف اس میں مفعول کا صیغہ ہے. جب ایک انسان عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو پہلے اس پر کچھ تکلیفیں نہیں تھیں اور بعد میں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مکلف. یعنی اب اس پر واجبات ہو گئے اس کی گردن پر، اب وہ واجب کو ادا نہیں کرے گا تو اس کو پوچھا جائے گا. تو ایک طرح کے لیے اردو میں لفظ تکلیف اور ہوتا ہے، یہاں عربی میں لفظ تکلیف اور معنی میں ہے. تکلیف کا معنی درد دینا نہیں ہے یہاں. تکلیف یعنی اب وہ مکلف ہو گیا، اب کچھ واجبات کا پابند ہو گیا. اب کہہ سکتے چلے اب تھوڑی سی اس کو نماز پڑھنے کی تکلیف کرنی پڑے گی، اس کو روزہ رکھنے کی تکلیف کرنی پڑے گی. تو مکلف کو یہ حدث ایسا اثر ہے جو مکلف کو اثر ہوتا ہے. یا شبہ مکلف. شبہ مکلف کی دو تین تفسیریں آپ کر سکتے ہیں. ایک بندہ سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب سو رہا ہے، اب وہ مکلف نہیں ہے لیکن شبہ مکلف ہے. ٹھیک ہے جی، بیچارہ سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے انزال منی ہو گئی ہے یا ری خارج ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، شبہ مکلف ہے. اسی طرح ایک آدمی مست ہو جاتا ہے،
بے ہوش ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ مکلف۔ اصل میں ان قیودات سے حیوان کو خارج کیا ہے۔ حیوان کی اگر منی خارج ہو جائے، یہ نہیں کہیں گے وہ محدث ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ حدث کا اطلاق نہیں ہوتا، محدث کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ تو یہ حدث ایسا اثر ہے جو مکلف یا شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے۔ کب؟ جب اسباب وضو اور اسباب غسل میں سے کوئی ایک عارض ہو جائے اس کو۔ اچھا، یہ جو حدث ایک اثر ہے جو مکلف کو حاصل ہوتا ہے یا شبہ مکلف کو، اس کی دو صفتیں ہیں۔ یہ اثر ایک تو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتا مطلب یہ ہے کہ اسے دیوار بنا دیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے اگر پڑھو گے تو نماز کا فائدہ نہیں ہے، المانع من الصلاۃ ہو جاتا ہے یہ اثر۔ حدث ایک اثر ہے، یہ اثر مانع من الصلاۃ ہے۔ دوسری اس کی صفت یہ ہے، اس حدث کا دور کرنا، اس اثر کا دور کرنا موقوف ہے نیت پر۔ آپ نیت کریں گے تو یہ اثر زائل ہوگا، اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو یہ اثر زائل نہیں ہوگا۔ مثلا وہ جو آگے خبث بیان کریں اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن حدث کے دور ہونے کے لیے، حدث جو ایک اثر ہے اس کو دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رفع حدث کی نیت بھی کرے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کہا گیا تھا نماز اس طرح، وضو اس طرح کرنا ہے، وضو کرتا ہوں دور ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، یہی انہی کتابوں سے یہ الفاظ لیے تھے ان پرانے خط پیش نوازوں نے، تو وہ ٹھیک البتہ اپنی جگہ پر سمجھایا تھا۔ اب انشاءاللہ آگے بات ہے کیا زبان سے کہنا ضروری ہے یا دل میں ہو، یہ قصد قربت کی بہت تفصیلی باتیں انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ اچھا، تو یہ ما مطہر ہے کس سے؟ حدث سے، والخبث اور کس سے؟ خبث۔ یہ جو خبث کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ عبارت شہید ثانی کی جیسے بھی ہو لیکن آپ نے مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ خبث کہتے ہیں نجس کو، یعنی وہ چیز جو ظاہری طور پر مثلا بدن یا کپڑے پر پیشاب لگ جائے، خون لگ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عین نجاست لگی ہو جائے اس کو نجس کہا جاتا ہے۔ دو فعل استعمال ہوئے ہیں، ناجسا ینجسو، علما یعلم، یا ناجسا ینجسو، ناجسا ینجسو، نجسن۔ اب خود نجس کے بارے میں کہتے ہیں 4-5 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، نجسن، ناجسن، ناجسن، نیجاسن، مختلف، حتیٰ ناجوسن بھی استعمال کر سکتے ہیں لغت میں، اگر آپ خود اٹھائیں تو وہ پتہ چلے کہ چند طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال 2 باب استعمال ہوئے ہیں، ناجسا ینجسو اور ناجسا ینجسو۔ بہرحال یہ جو خبث ہے یعنی یہی جو ظاہری کیا ہوتی ہے؟ نجاست ہوتی ہے، ٹھیک ہوگی۔ تو ما مطہر ہے کس سے؟ حدث سے، اور خبث دونوں سے مطہر ہے جو ما ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جناب یہ جو ما طاہر اور مطہر ہے یہ نجس بھی ہو جاتا ہے بھائی، یہ جو ما یہ کیا ہے؟ طاہر اور مطہر ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس بھی ہوتا ہے، توجہ کریں۔ اب ما ایک فرماتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جو مطلقاً ہر پانی کو نجس کر دیتی ہے، ایک چیز ایسی ہے۔ ویسے پانی کی اقسام ہے نا، پانی کی بہت ساری اقسام ہیں، کون کون سی؟ جاری ہے، کنویں کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، آب قر ہے، آب قلیل ہے، 5 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں احکام میں، توضیح المسائل میں۔ تو کہتے ہیں یہ جو ما ہے نا یہ نجس ہو جاتا ہے مطلقاً نجس ہو جاتا ہے۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے چاہے وہ جاری ہو، جاری نہ ہو، کنویں کا پانی ہو، کنویں کا نہ ہو، قلیل ہو یا قر ہو، نجس ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ مطلقاً ایک طریقہ ہے کہ اس سے مطلقاً نجس ہو جاتا ہے، وہ کیا؟ اس پانی میں نجاست چلی جائے، عین نجاست، اور عین نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے، رنگ تبدیل ہو جائے۔ مثلا خون چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، تو وہ پانی لال ہو جائے، اب وہ کیا ہو جائے گا؟ پانی مطلقاً نجس ہو جائے گا چاہے جو بھی ہو۔ اگر مطلق یعنی وہ اس کا رنگ و ذائقہ تبدیل ہو جائے، ان کو کہا جاتا ہے اوصاف ثلاثہ، 3 اوصاف۔ یہ 3 اوصاف میں سے کوئی ایک صفت آ جائے اس میں، پانی میں اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، ممکن ہے بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو،
یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، ممکن ہے بو اور رنگ تبدیل نہ ہو، یا بو آ جائے اس کے اندر لیکن وہ ذائقہ اور رنگ تبدیل نہ ہو، کوئی ایک صفت بھی آ جائے تو اس سے نہیں، وہ بھی کس وجہ سے آئے؟ نجاست کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تغیر آ جائے، کوئی ایک تبدیل ہو جائے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اچھا، جن اوصاف کی اہمیت ہے وہ 3 اوصاف ہیں، کون سے؟ رنگ، بو، ذائقہ۔ باقی اوصاف وہ اگر تبدیل ہوتے ہیں تو ہوتے رہے ہیں۔ مثلا ممکن نجاست کی وجہ سے پانی گاڑھا ہو جائے یا پانی پتلا ہو جائے، فرض کر لیں، یا نجاست گرنے کی وجہ سے وہ اس کا بھاری پن اور ہلکا پن ہونا اس میں کوئی فرق ہو جائے، کہتے ہیں ان اوصاف کی کوئی حیثیت، وہ اوصاف نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوں۔ کون سے اوصاف؟ لون، طعم اور ریح۔ اچھا، تو وہ جو فرمایا مہم نکتہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ اوصاف تبدیل ہوں نجاست کی وجہ سے، عین نجاست کی وجہ سے۔ اگر اس سے خارج کریں ایک صورت کو، روح افزا نجس ہو گیا ہے، اب وہ ڈال دیتے ہیں کہ اس میں پانی میں، ٹھیک ہے، اب وہ نجاست مؤثر نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو نجس ہو چکی ہے، جس کو متنجس کہتے ہیں۔ متنجس چیز چلی جائے کہ اس میں پانی میں، خود نجاست نہیں، متنجس ایک چیز کسی نجاست کی وجہ سے کیا ہو چکی ہے؟ نجس ہو جائے، وہ چلی جائے کس میں؟ پانی میں، تو اور پانی کا رنگ بوزے کا تبدیل ہو جائے تو اس سے وہ نجس نہیں ہوگا۔ سمجھا کی بات؟ اچھا، وہ اس سے ہاں اگر وہ خود اس متنجس کی نجاست اتنی زیادہ ہو پھر ہے، لیکن اگر رنگ بوزے کا تبدیل ہوا کس وجہ سے؟ متنجس کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں وہ نجس نہیں ہوگا۔ ایک یہ بات۔ اچھا، اب فرماتے ہیں تغیر سے وہ پانی بولیں نجس ہو جاتا ہے، نجاست گر جائے اور تغیر ہو جائے اوصاف ثلاثہ میں، وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں تغیر سے مراد ہماری تغیر حسی ہے، تغیر تقدیری فرضی نہیں ہے۔ ابھی ہم تغیر کو محسوس کر رہے ہوں، ابھی ہمیں تغیر نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں جناب یہ پانی، یہ تو بکھاری کلاں کا پانی، چکوال کا کھارا پانی ہے، اس میں خون چلا گیا، اگر یہ علی پور کا پانی ہوتا، اگر یہ لاہور کا پانی ہوتا، کیونکہ وہ میٹھا پانی ہے تو پھر اس کا رنگ بوزہ کا تبدیل نہ ہوتا، اگر یہ کشمیر کا پانی ہوتا، وہ چشموں سے خالص نکلتا ہے، وہ ہوتا تو پھر رنگ بوزہ کا تبدیل نہ ہوتا۔ اب چونکہ بکھاری کلاں چکوال کا پانی ہے تو شاید یہ نجس ہو رہا ہے، نہیں، یہ رنگ بوزہ کا تبدیل ہو رہا ہے، نہیں، یعنی ابھی بالفعل ہم ہوا سے خمسہ سے اس تغیر کو محسوس کر رہے ہوں، فرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہی ہے۔ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں اگلا خلاصہ اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطَّهُورُ بِفَتْحِ الطَّاء، یعنی اس کو طہور پڑھنا ہے، فعول ان کے وزن پر ہے، جیسے وہ تھا صبور، شکور، عقول، طہور۔ وَهُوَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ، وہ طہور کون ہے؟ ماء اور تراب۔ قال تعالی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ دَلِيلُ طَهُورِيَةِ الماء۔ اس جملے کی مختلف تفسیریں کی ہیں، شرح کی۔ دیکھیں اصل مراد یہ ہے، مہم نقطہ یہ ہے کہ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ماء کے طہور ہونے کی دلیل ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ ماء پر طہور کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں وَهُوَ دَلِيلُ طَهُورِيَةِ الماء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ نقطہ سمجھ آیا؟ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ وَهُوَ دَلِيلُ طَهُورِيَةِ الماء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماء پر طہور کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَالْمُرَادُ بِالسَّمَاءِ هُنَا جِهَةُ الْعُلُوِّ، یہاں سما سے مراد جہت علو، بلندی والی جہت مراد ہے، خود آسمان مراد نہیں ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جعلت قرار دیا گیا ہے، لی میرے لیے، الارض زمین کو، مسجدا جائے عبادت، وطہورا اور طہور۔
وَهُوَ الدلیل طہوریت تراب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراب پر طہوریت کا اطلاق ہوتا ہے، کہ تراب طہور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْأَوْلَى ابدال المصنف بلفظ الارض یا ابدال التراب بلفظ الارض، کون سا ہونا چاہیے؟ ہی کا مرجع مصنف ہے یا وہ لفظ تراب ہے؟ اولا یہ ہے تراب کے لفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں مصنف بلفظ الارض، کس کے ساتھ؟ لفظ ارض کے ساتھ۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولا یہ تھا ابدالہ، مصنف کا تبدیل کرنا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، وہی اولا یہ کہ تراب کو تبدیل کرتے وہ کس کے ساتھ؟ ارض کے ساتھ۔ کما یقتضیہ الخبر، جس طرح کہ روایت بھی اسی بات کا تقاضا، لفظ روایت میں لفظ ارض آیا ہے، تراب نہیں آیا۔ خصوصاً علی مذہب المصنف، خصوصاً مصنف کے مذہب پر۔ من بیانیہ، مصنف کا مذہب کیا ہے؟ من جواز تیمم، میں مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ تیمم جائز ہے بغیر تراب، تراب کے غیر کے ساتھ بھی۔ غیر تراب کیا؟ من اصناف الارض، من پھر بیانیہ ہے، اصناف ارض میں سے جیسے پتھر ریت وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تو جب مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ اچھا کیوں ان کے ساتھ تیمم جائز ہے، اس کا مطلب وہ بھی تو مطہر ہے نا، اس کا مطلب وہ بھی طہور ہیں، تو مصنف کو چاہیے تھا لفظ تراب کی جگہ کیا لے آتے؟ لفظ ارض لے آتے۔ واضح؟ فالماء بقول مطلق، توجہ فرمائیں، دیکھیں ماء کی ویسے آپ احکام میں پڑھ چکے ہیں، ماء کی دو قسمیں، ایک ماء مطلق اور ایک ماء مضاف۔ ماء مطلق اسے کہتے ہیں جس پر پانی کا اطلاق ہو بغیر کسی قید کے، ممکن ہے کبھی کبھی قید بھی ہو لیکن قید کے بغیر بھی اطلاق صحیح ہو۔ مثلا نہر کا پانی اب قید کے ساتھ ہے لیکن بغیر نہر کے بھی اس پر لفظ پانی ماء کا اطلاق صحیح ہے بغیر کسی قید کے۔ ماء النہر، نہر کا پانی، ماء البحر، سمندر کا پانی، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اگر نہر اور وہ اس کو کاٹ لیں تو پھر بھی اس پر ماء کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ماء مضاف وہ ہوتا ہے جو کیا ہو، جس پر اطلاق ماء یعنی بغیر قید کے نہ ہو، بغیر قید کے اس پر ماء کا اطلاق نہ ہو۔ جیسے مثلا سیب کا پانی ہے، اب اس کو پانی نہیں کہہ سکتے، بغیر قید کے اس پر ماء کا اطلاق درست نہیں ہے۔ سمجھا کی بات؟ اب شہید اول نے صرف کہا ہے فالماء مطہر، فالماء مطہر۔ شہید ثانی فرمانا چاہتے ہیں مراد سے ماء سے مراد وہ ماء جس کو مطلق کہا جائے، بقول مطلق یعنی یقال له المطلق، یعنی وہ ماء مطہر ہے جو کیا ہو، مطلق ہو۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیں، یہی نقطہ ہے، فالماء، اور خود لفظ فالماء کہتے ہیں یا تو یہ شرط مقدر کا جواب ہے، یعنی آپ اس سے پہلے یہ مقدر مان لیں کہ اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ پہچان لیا کہ ماء بھی طہور ہے اور تراب بھی طہور ہے تو اب فالماء بقول مطلق مطہر، یہ اس کی جزا بنائے۔ یا فا جو ہے یہ تفریعیہ کہتے ہیں، یعنی سابقہ مطالب کا نتیجہ۔ فالماء، پس ماء بقول مطلق، یعنی وہ ماء جس پر جس کو مطلق کہا جائے، بقول مطلق یعنی وہ ماء جس کو مطلق کہا جائے، یعنی مصنف کی غرض یہاں کون ہے؟ ماء مطلق ہے، یعنی ایسا پانی جس پر ماء کا اطلاق ہوتا ہو بغیر کسی قید اور بغیر کسی اضافہ کے۔ بہرحال یہ جو ماء ہے مطہر من الحدث، یہ مطہر ہے کس سے؟ حدث سے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ، حدث ایسا اثر ہے الحاصل للمکلف، جو حاصل ہوتا ہے کس کو؟ مکلف کو۔ مکلف یعنی جو انسان بالغ اور عاقل ہو اس کو مکلف، اس مفعول کا صیغہ پڑھیں، وہ اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے مکلف کو۔ وَشِبْهِهِ، یعنی هو الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِشِبْهِ الْمُكَلَّفِ، مکلف کو یا شبہ ہی ہے، یعنی شبہ ہی سے پہلے بھی وہی لام آپ سمجھیں داخل ہے اس پر۔
وہ اثر جو حاصل ہوتا ہے مکلف کو اور شبہ مکلف کو. شبہ مکلف سے مراد وہی جو شخص سویا ہوا ہے یا بے ہوش ہے، مست ہے، دیوانہ ہے، وہ شبہ مکلف. ان قیودات سے وہ حیوان کو خارج کر رہے ہیں. تو ما مطہر حدث سے، اور حدث ایسا اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے مکلف یا شبہ مکلف کو. کب یہ اثر حاصل ہوتا ہے؟ اندا عروض احد اسباب الوضو، یعنی وہ امور جو وضو کے وضو کے واجب ہونے کا موجب بنتے ہیں، جو وضو کو واجب قرار دیتے ہیں. والغسل یا غسل کو ایسے کہتے ہیں کہ اندہ عروض جب عارض ہو جائے احد اسباب الوضو، وضو کے اسباب میں سے کوئی ایک. وضو کے اسباب میں سے کون؟ وضو کے اسباب کیا ہیں؟ ری کا خارج ہونا، غائط ہونا، بول ہونا، منی کا نکلنا، یہ. والغسل یا غسل کے اسباب میں سے کوئی ایک عارض ہو. المان اے نہیں پڑھنا، المان او، یہ صفت ہے الاثروں کی. وہ حدث وہ اثر ہے المانع من الصلاۃ، جو صلاۃ سے مانع ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا. کہتے نہیں جب تک میں موجود ہوں اب نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ پہلی صفت تھی المانع. المتوقف بھی اثر کی صفت ہے، اور وہ اثر المتوقف رفعہ، جس اثر کا رفع موقوف ہے علی النیت، کس پر؟ نیت پر. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. والخبا سے توجہ فرمائیں، فالماء مطہر من الحدث والخبا سے، ماء مطہر ہے حدث سے اور خبث سے. میں نے آگے جو عبارت بتا رہے ہیں توجہ ذہن میں رکھیں، ترجمہ جو بھی ہو. دو باب استعمال ہوئے ہیں، ناجسا ینجسو اور ناجسا ینجسو. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں کہ خبث کیا ہے؟ وہو نجس ہو، نجس بفتح الجیم، جیم کے فتح کے ساتھ نجس. مصدر قول کا نجس الشیء بالکسر، یعنی ناجسا بالکسر. ناجسا عین الفعل کے کس کے ساتھ پڑھیں؟ کسرہ کے ساتھ. یہ اس کا مصدر ہے. ناجسا ینجسو نجسن. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے ینجسو، یعنی ناجسا ینجسو، یہ بھی استعمال ہوا ہے. یا ناجوسا ینجسو، یہ لغت میں دیکھ لینا آپ. بہرحال اگر ینجسو ہو تو پیچھے ناجسا نہیں ہوگا. اگر کیا ہو؟ ینجسو ہو تو پیچھے کیا ہوگا؟ یا ناجسو ہوگا یا ناجسا ہوگا. ینجسو فہو ناجسن، یہ فہو اور ذاکا، یہ صرف وہ صرف ابواب و صرف پڑھتے تھے، اور ایک ہوتی صرف صغیر، ایک ہوتے صرف کبیر. یہ جو ہوا ہوتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے اسم فاعل کی طرف، اسم فاعل کی طرف. اور جو ذاکا ہوتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے اسم مفعول، یعنی اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ ناجسن. توجہ فرمائیں، یہ ناجس، یہ اسم فاعل بھی صفت مشبہ ہے، چونکہ فاعل ان کا وزن کس کا تھا؟ صفت مشبہ کا ہے. شارفا یشرفوں سے شارف ہونا آتا ہے؟ نہیں آتا ہے نا. شریف ہونا آتا ہے. شریف ان کا صفت مشبہ ہے. لہٰذا یہ ناجسن جو مصدر وہ کہہ رہے ہیں فاعل کریں، اصل میں یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. فہو ناجسن. اچھا بالکسر، دیکھیں خود لفظ بالکسر کو سمجھیں. کہتے ہیں نون کے کسر کے ساتھ نہیں، دونوں تو 4-5 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اسی لفظ کو. نیجسون، ٹھیک ہے، ناجسون، ناجاسون، ناجوسون، نیجسون، یہ 5 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اس لفظ کو. اب کسر کا ہو سکتا ہے، کسر سے مراد نون کا وہ کسرہ ہو، ممکن ہے. یہ سارے کے سارے استعمال ہوئے ہیں. بہرحال فہو ناجسن، تو اس کا صفت مشبہ کیا بنتا ہے؟ ناجسن بنتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہی ظاہری نجاست جو ہے، وہ النجس ہو، یعنی جو ظاہری نجاست ہے، خون ہے، پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے. بات واضح ہو گیا تک؟ وَيَنْجُسُ الْمَاءُ مُطْلَقًا بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّجَاسَةِ. شہید اول کی عبارت ہے وَيَنْجُسُ بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّجَاسَةِ، یہ شہید اول کی عبارت ہے. اب فاعل یقیناً شہید اول کو پتہ ہے کہ وہ فاعل کون ہے، ماء ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے شہید ثانی نے لفظ ماء کو کہہ دیا بھی. وَيَنْجُسُ الْمَاءُ، اور ماء کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. مطلقاً کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. ماء نجس ہو جاتا ہے بالتغیر، اگر ماء میں تبدیلی آ جائے، وہ بھی بن نجاست، با سببیہ ہے، وہ بھی نجاست کے
بے نجاست یعنی عین نجاست. دیکھیں عین نجاست کے سبب سے پانی میں تغیر ہو جائے, یہ پانی مطلقاً نجس ہے. اب مطلقاً کا ترجمہ کرتا ہوں. پانی میں چلی گئی ہے نجاست, عین نجاست, نجاست کی وجہ سے پانی متغیر ہو گیا ہے, تو یہ مطلقاً کیا ہو جاتا ہے؟ مطلقاً سمجھنا, چاہے وہ قر ہو یا قلیل ہو, کثیر ہو, قلیل ہو, وہ جاری ہو یا کوئی جو بھی ہو, مطلقاً پانی جب اس میں عین نجاست چلی جائے اور عین نجاست کی وجہ سے وہ متغیر ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اچھا یہ تغیر کس میں ہو؟ یہ فی احد, یہ جانور متعلق تغیر کے ہیں. تغیر ہو جائے فی احد اوصاف ہی, اس پانی کے اوصاف ثلاثت, 3 اوصاف میں سے کسی ایک میں تغیر سے. لہذا فی احد اوصافی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بالتغیر, یعنی اس کا متعلق کیا ہے؟ تغیر. تغیر ہو پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں. وہ اوصاف کون سے ہیں؟ اللون والطعم والریح, رنگ, ذائقہ اور بو. دون غیرہا من الاوصاف, اگر عین نجاست کی وجہ سے ان 3 اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے یہ پانی نجس نہیں ہوگا. واضح بات؟ اچھا, وَاحْتَرَضَ, اب اس کا ضمیر کا مرجع مصنف ہے, یہ عبارت شہید ثانی کی ہے نا, تو احتراز یعنی بچنا, یعنی دامن بچایا ہے, یعنی بچے ہیں مصنف. بتغیر ہی بالنجاست, کیا کہہ کر کہ نجاست کی وجہ سے تغیر ہو, نجاست عین نجاست کی وجہ سے تغیر ہو, یہ کہہ کر وہ بچے ہیں ان ما, اس سے, لو تغیر الماء, اگر پانی متغیر ہو جائے, بالمتنجس خاصتاً, متنجس یعنی نجاست رکھنے والی شے. نجس سے مراد خود نجاست, نجاست سے مراد خود عین, متنجس سے مراد وہ شے جس میں نجاست, جو کسی نجاست کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ نجس ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو, کس سے بچے ہیں؟ اگر وہ پانی کے اوصاف تبدیل ہو جائیں صرف متنجس کی وجہ سے. خاصتاً کا مطلب یعنی صرف وہ کیا کرے, اس متنجس کی وجہ سے اس کا کیا ہو, رنگ بو جائے, اس سے وہ بچے ہیں. اس کا مطلب ہے کیا مطلب؟ شہید اول کے نزدیک اگر خود عین نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے رنگ بو جائے کا تو نجس ہے, لیکن اگر وہ کیا ہو, متنجس کی وجہ سے نجس ہو جائے تو پھر وہ نجس, متنجس کی وجہ سے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو جائے تو پھر نجس نہیں ہوگا. فإنه لا ينجس بذلك, بذلك سے مراد یعنی صرف متنجس, خاصتاً صرف کیا ہو, متنجس کی وجہ سے وہ نجس ہو تو اس سے نجس نہیں ہوگا. کما جیسے, لو تغیر طعمہ, جیسے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے بالدبس المتنجس, متنجس شیرہ, شیرہ کسی چیز کا بھی ہوتا ہے, اب شیرہ بنا لیں مثلا چینی کا شیرہ ہے, وہ متنجس ہے, اب وہ چلا گیا ہے کس میں؟ پانی میں, پانی میٹھا ہو گیا ہے. اب وہ جو اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ شیرے کی وجہ سے ہوا ہے, نجاست کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. من, البتہ من غیر ان تؤثر نجاستہ, نجاستہ کا مرجع دبس وہ شیرہ, فی ہے کا مرجع ما, بغیر اس کے کہ اس دبس شیرے کی نجاست اس پانی میں مؤثر ہو. یعنی وہ جو ذائقہ تبدیل ہوا ہے اس شیرے کی وجہ سے ہوا ہے, اس کی نجاست کی وجہ سے, اس شیرے کی نجاست اس میں مؤثر نہ ہو. اگر اس کی نجاست مؤثر ہوگی تو پھر نجس ہو جائے گا. واضح ہے؟ اچھا جی. والمعتبر من التغیر الحسی للتقدیری, اور جو معتبر ہے وہ تغیر حسی ہے, تغیر تقدیری نہیں ہے. علی الاقوی, قول اقوا یہی ہے کہ تغیر حسی ابھی ہم محسوس کر رہے ہوں. اگر سردیاں ہوتی تو اس کا رنگ بوزہ کا تبدیل ہو چکا, اب سخت گرمی ہے لہذا تبدیل نہیں ہو رہا ہے. نہیں, اگر گرمیاں ہوتی, مثلا اب بہت ٹھنڈ ہے, یہ نجاست چلی گئی, اگر گرمیاں ہوتی تو اس کا بو تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. نہیں, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی چاہے سردی ہے, گرمی ہے, کھارا پانی ہے, چکوال کا ہے, لاہور کا ہے یا ایران کا ہے, ابھی دیکھا جائے گا اس میں تغیر ہے. یہ تغیر حسی جس کو محسوس کریں, نہ کہ فرضی, تقدیری سے مراد فرضی, یہ وہ معتبر نہیں ہے. واضح یہاں تک؟
اچھا جی، اب کتاب بند کر دیں، توجہ فرمائیں۔ ماء طہور ہے، طاہر اور مطہر ہے، وہ نجس بھی ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے نا پانی، ماء کیا ہو جاتا ہے؟ نجس، ٹھیک ہے۔ اب جب نجس ہو جائے گا تو یہ پاک بھی ہو جاتے ہیں، پھر پانی پاک تھا، نجس ہو گیا ہے، نجس ہونے کا طریقہ بتا دیا ہے، اب وہ پاک بھی ہو جاتا ہے۔ پاک کیسے ہوتا ہے پانی، یہ مہم ہے، توجہ کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب پانی کی اقسام کو لیں، یا پانی جاری ہے، یا پانی قلیل ہے، یا کر ہے، یا کنویں کا پانی ہے، ٹھیک۔ اگر وہ ماء وہ ہے کیا کہتے ہیں جاری، وہ کیسے پاک ہوتا ہے؟ 3 نظریے ہیں، توجہ کرنے ہیں، مہم ہے۔ ماء جاری جو اوصاف ثلاثہ کے متغیر ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا ہے، نجاست چلی گئی ہے ماء جاری میں، اور وہ اس کے اوصاف ثلاثہ کیا ہو گئے ہیں؟ متغیر ہو گئے ہیں۔ اب وہ کیسے پاک ہوگا؟ 3 نظریے، توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، کہتے ہیں کہ وہ تغیر زائل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ وہ جو تبدیلی تھی نا، وہ تبدیلی ختم ہو جائے، تغیر کیا ہو جائے؟ اب تغیر زائل ہو جائے بنفس ہی یا بے علاج، خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ وہ تغیر ختم ہو گیا ہے، یا کوئی علاج کیا ہے، اس میں کیمیکل ڈالا ہے، یا کوئی اور جو علاج کے آگے طریقے بیان کریں گے۔ علاج سے مراد وہ بیماری والا علاج مراد نہیں ہے، یہاں ایسا علاج جس سے وہ تغیر اس کا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں ماء جاری، دیکھیں پہلا قول یہ ہے، اور یہ مشہور قول ہے، ماء جاری اگر اس کا تغیر زائل ہو جائے بنفس ہی یا بے علاج، وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے چاہے وہ اس کا وہ جو جاری پانی ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی کور کی مقدار تک ہو یا کور کی مقدار سے کم ہو۔ جاری پانی وہ ہوتے جو چشمے سے پھوٹے، کنواں نہ ہو، چشمے سے پھوٹے۔ اب وہ چاہے وہ ہمیشہ پھوٹتا رہے یا بعض اوقات پھوٹے اور بعض اوقات نہ پھوٹے، مطلقاً پہلا نظریہ یہ ہوا۔ پہلا نظریہ یہ ہوا کہ آب جاری چاہے قلیل ہو کثیر ہو، ٹھیک ہے جی، ہمیشہ پھوٹے یا صرف سردیوں میں پھوٹے، وہ اگر اوصاف ثلاثہ متغیر ہو گئے، اس کا تغیر زائل ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلقاً سے مراد کم ہو یا زیادہ ہو، یا ہاں کبھی جاری ہو، ہمیشہ جاری ہو، یا کبھی جاری اور کبھی جاری نہ ہو، کیونکہ بعض پہاڑوں میں ایسے ہوتے ہیں جو چشمے ہوتے ہیں جو ایک سیزن میں جاری ہو جاتے ہیں دوبارہ بند ہو جاتے ہیں۔ پہلا مشہور نظریہ کہ مطلقاً جب زوال تغیر ہو جائے گا تو وہ جاری پانی کیا ہو جائے گا؟ ایک نظریہ۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ قلیل ہو یا کثیر اس میں فرق نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس کا جاری ہونا ضروری ہے، وہ پانی کبھی خشک نہ ہو، وہ جو چشمے کا پانی ہے وہ خشک نہ ہو۔ دوسرا یہ نظریہ ہو گیا، چاہے قلیل ہے یا کثیر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتنے نظریے ہو گئے؟ 2۔ اچھا، تیسرا ہے علامہ کا، علامہ ہلی کا، اور ایک جماعت نے بھی ان کی اتباع کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جناب نہیں، یہ جو جاری پانی ہے نا، اگر قلیل ہے یعنی کور سے کم ہے تو پھر یہ دوسرے سادہ عام قلیل کی طرح ہے، یعنی یہ صرف زوال تغیر سے پاک، بلکہ آگے بتائیں گے اس کے ساتھ کر کی ملاقات کروائی جائے گی، مسئلہ علاج کیا جائے گا۔ مجھے آگے بات یہ دیکھیں، ترجمہ اس کا دیکھ لیں پھر آگے جاتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ، اور وہ طاہر ہو جائے گا، کون؟ پانی کیا ہو جائے گا؟ طاہر ہو جائے گا۔ کون سا پانی؟ جو نجس ہو گیا تھا۔ وَيَطْهُرُ بِالزَّوَالِهِ، یہ شہید اول کی عبارت دیکھیں نا، اوپر کیا تھی شہید اول کی عبارت؟ وَيَنْجُسُ بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّجَاسَةِ وَيَطْهُرُ بِزِوَالِهِ، یعنی بِزِوَالِ التَّغَيُّرِ، اور پاک کیسے ہوتا ہے؟ تغیر کے زائل ہونے سے۔ وَلَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعِلَاجٍ، چاہے وہ تغیر زائل خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ ہو جائے یا بنفس یا بے علاج ہو۔ کب؟ ان کان الماء جارین، اگر پانی کیا ہو؟ یہ پہلا نظریہ مشہور بیان کر رہا ہوں، 3 نظریے تھے، توجہ کرنی ہے۔
وہ کہتے ہیں زوال تغیر سے پانی جاری کیا ہو جائے گا؟ وہ پاک ہو جائے گا، وہ جاری ہے۔ جاری کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ، جو زمین سے کیا پھوٹے، مطلقاً سے مراد وہی، یعنی چاہے ہمیشہ پھوٹے یا کبھی بند ہو جائے کبھی پھر جاری ہو جائے۔ غیر البیر، یہ غیر البیر یعنی دیکھیں تعریف ہوئی ہے نا، آپ نے توضیح میں پڑھی تھی، یعنی جو زمین سے پھوٹے، زمین پر جاری اور کنواں نہ ہو، غیر البیر اور کنواں نہ ہو۔ علل مشہور کا تعلق کس سے ہے؟ علل مشہور یعنی وہ یہ مطلقاً سے متعلق ہے، مطلقاً سے متعلق ہے۔ مشہور یہ ہے کہ مطلقاً جاری پانی زوال تغیر سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ عبارت سمجھیں، فرماتے ہیں کہ هو النابع، جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو تعریف درمیان میں جاری کر دی نا۔ هو النابع من الارض مطلقاً علی المشہور، غیر البیر کو یعنی کنویں کا پانی نہ ہو تو وہ ہے جو زمین سے پھوٹے مطلقاً علی المشہور۔ مشہور یہ ہے کہ یہ زوال تغیر سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلقاً سے مراد یہ ہے، کیا ہے مطلقاً سے مراد؟ چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، اور اس کا جاری ہونا دائمی ہو یا دائمی منقطع ہو جاتا ہو۔ سمجھا کی بات؟ ایک ہی قول ہو گیا۔ نمبر 2، وَاعْتَبَرَ سے دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، مصنف کی کتاب ہے دروس، اس میں مصنف نے معتبر جانا ہے فی ہے جاری پانی میں، یعنی جاری پانی زوال تغیر سے کیسے پاک ہوتا ہے، اس میں معتبر جانا ہے دوام نبع الجاری۔ دوام مفعول ہے اعتبر کا، مصنف نے دوام کو معتبر جانا ہے۔ کس چیز کا دوام؟ نبع ہی، نب کا معنی پھوٹنا، ہی کا مرجع جاری، کہ جاری کا پھوٹنا دائمی ہو۔ دیکھیں نا، پہلا مطلقاً تھا، چاہے وہ پھوٹنا دائمی ہو یا دائمی نہ ہو۔ مصنف نے کتاب دروس میں کیا فرمایا کہ اب دروس میں فرمایا ہے کہ دوام نبع الجاری کو معتبر جانا ہے، دوام نبع الجاری کو معتبر جانا ہے شہید اول نے۔ اچھا، وجعل، یہ تیسرا قول ہے یہاں سے جاری پانی کے بارے میں۔ وجعلہ، ہو کا مرجع جاری، فاعل علامہ آ رہا ہے۔ وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ، علامہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، جماعتٌ معطوف۔ علامہ اور ایک جماعت نے اس جاری کو قرار دیا ہے کہ غیر الجاری، غیر جاری کی طرح۔ دیکھیں غیر جاری، سنیں، غیر جاری پانی وہ جو ہے اس کا اگر وہ قر سے کم ہے تو وہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اور وہ پاک کیسے ہوگا؟ وہ ملاقات قر سے ہوگا۔ یہ بھی اسی طرح، جاری بھی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ تغیر مطلقاً نہیں بلکہ علاج کے ذریعے، وہ لا کا قرآن کے ذریعے۔ توجہ فرمائے، عبارت فرماتے ہیں کہ علامہ اور ایک جماعت نے جاری کو قرار دیا ہے کہ غیر جاری کی طرح۔ کس بات میں جاری غیر جاری کی طرح ہے؟ فن فعال الجاری، کہ جاری نجاست کے اصل کو قبول کر لیتا ہے بے مجرد الملاقات، صرف ملاقات سے، چاہے تغیر ہو یا تغیر ما قلت ہی، اگر وہ کیا ہو قر سے کم ہو، قلیل ہے تو۔ دیکھیے علامہ نے جاری کو غیر جاری کی طرح قرار دیا ہے، وہ کہ کس اعتبار سے کہ وہ فوراً نجاست کے اثر کو قبول کر لیتا ہے۔ اب جو قلیل پانی ہے اس میں نجاست چلی جائے، چاہے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوں یا تبدیل نہ ہو، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ جاری بھی اگر قلیل ہے، قر سے کم ہے، تو یہ بھی کس کی طرح ہے؟ وہ غیر جاری کی طرح ہے، یعنی فوراً ملاقات نجاست سے کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اور ویسے خود بخود تبدیل جب تک کہ ملاقات قر آگے بیان کریں، وہ قر کی ملاقات نہ کرائیں۔ دوبارہ سمجھائیے، توجہ فرمائیں، دوبارہ ترجمہ۔ کہتے ہیں کہ علامہ اور ایک جماعت نے جاری کو قرار دیا کہ غیر الجاری، غیر جاری کی طرح۔ کس بات میں؟ فن فعال ہی کا مرجع پھر جاری، کہ جاری منفعل ہو جاتا ہے، یعنی نجاست کے اثر کو قبول کر لیتا ہے بے مجرد الملاقات، جیسے ہی نجاست کی ملاقات ہو، چاہے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوں یا تبدیل، البتہ کب؟ ما قلت ہی، جب وہ قر سے کیا ہو؟ کم ہو۔ سمجھا گی بات؟ تو یعنی تین نظریے اب کون سے ہوئے؟ پہلا کیا ہوا کہ وہ جو جاری پانی ہے مطلقاً وہ
वो नजस कब होगा? जब तगय्युर हो जाए। पाक कैसे होगा? ज़वाल तगय्युर हो, ज़वाल तगय्युर हो, मुतलकन पाक हो जाएगा। अच्छा, खुद शहीद अव्वल ने किताब दुरूस में क्या फरमाया है? फरमाते हैं कि एक एतबार से इतलाक ख़त्म किया उन्होंने। वो फरमाते हैं दवा में नब जारी मोतबर है। अगर जारी बेशक कलील है, देखें अल्लामा के मुकाबले में बेशक जारी कलील ही क्यों नहीं है, लेकिन दवा में नब है, थोड़ा थोड़ा बहता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? ज़वाल तगय्युर से पाक हो जाएगा। अल्लामा ने क्या किया? अल्लामा और एक जमात ने वो फरमाते हैं गैर जारी जो है गैर जारी की तरह, अगर वो कलील है गैर जारी की तरह है, किस तरह? वो लाजमी नहीं कि उसके औसाफ सलासा तब्दील हो, जैसे निजासत लगेगी फ़ौरन वो क्या हो जाएगा? और पाक कैसे होगा? पाक करने का तरीका आगे बयान करेंगे। वो ज़वाल तगय्युर वाली बात नहीं है, चूँकि जब अल्लामा के नज़दीक गैर जारी जो है ना, जो कलील है वो गैर जारी की तरह है, तो फिर उसमें ज़वाल तगय्युर मोतबर ही नहीं है नजस होने के लिए, फिर उसको पाक करने के लिए ज़वाल तगय्युर वाली बात भी नहीं होगी। गैर जारी से मुराद कुर्बी तो ले सकते हैं ना? नहीं, मा किल्लत ही आगे का है ना, देखे ना इबारत उन्हें क्या है, कहते हैं वो जारी गैर जारी की तरह है। किस बात में? ये करीना है ना, फिन फ़िआल ही, के वो जारी असर निजासत के असर कबूल कर लेते हैं बेमुजरद मुलाकात, अलबत्ता माँ किल्लती। देखिए अगर जारी कुर से ज़्यादा फिर तो उसमें कुर वाला भी हुक्म आएगा ना, फिर बात नहीं होगी। ठीक है, अब शहीद सानी फरमाते हैं वद दलील नकली या अज़ोदहू, तवज्जो फरमाएं, ये नुकात होते हैं मुहिम। दलील नकली, नकली से मुराद वही नकल रिवायत जो खबर मनकूल हुई है मासूम अलैहिस्सलाम से हदीस। एक हदीस है कि इदा अल सुने, उसका नतीजा निकालें, वो था इदा बलगल माउ क़द्र कुर्रन लम युनज्जिस हो शैउन या ला युनज्जिस हो यंजुस हो शैउन, जब पानी कुर की मिकदार में पहुंच जाता है नजस वो क्या होगा? नजस नहीं होगा ना। इसका मतलब अगर कुर से कम हो, तो ये रिवायत ये कहते हैं अगर कुर से कम ही जारी को भी शामिल है, जारी को भी शामिल है, क्योंकि उसमें सिर्फ किसका तज़किरा हुआ है? जारी, उसमें जारी का नहीं ना भाई, कुर की बात हुई है। तो वो जो फरमाया इबारत से कैसे मतलब निकालना है? रिवायत कहती है, आयत कहती है अलमाओ इज़ा बलगा वो कद्र कुर्रन, जब पानी कुर की मिकदार में पहुंच जाए तो क्या होगा? लम युनज्जिस हो शैउन, कोई शय उसको नजस, इसका मतलब अगर कुर से कम हो, अब चाहे वो जारी हो या जारी ना हो, कुर से कम है तो वो क्या हो जाता है? तो दलील रिवायत भी तायीद करती है किसकी कौल है? अल्लामा की। ठीक है, अच्छा अगली बात देखें, व अदम तोहरे ही, अदम में मैंने पढ़ा है, इसका अत्फ है फी इनफियाल ही पर। देखिए तवज्जो फरमाएं, ज़बानी सुनने पे तर्जुमा आसान हो जाएगा। अल्लामा के इधर देखें, तवज्जो करें, अल्लामा के नज़दीक जो जारी कलील है वो गैर जारी की तरह है दो बातों में। एक तो यह कि जैसे निजासत की मुलाकातों की फ़ौरन, दूसरा अदम तोहरी ही, वो पाक नहीं होगा जब तक कि उसके साथ क्या कि इलाज वगैरह ना किया जाए, यानी जब तक वो ज़वाल तगय्युर मुतलकन ना हो। तो वजह फरमाते कि इबारत देखें, फरमाते कि व अदम तोहरी ही का मर्जे वो जारी पानी पाक नहीं होता बेज़वाल तगय्युर से मुतलकन, यानी जिस तरह भी ज़ाइल हो, चाहे कुर की मुलाकात हो या किसी और तरीके से। समझ आ गई बात ना? तब फरमाते हैं कि अदम तोहरी ही, और ये पाक नहीं होता, यानी अदम पाक न होने में किसकी तरह है? गैर जारी की तरह है, बेज़वाल तगय्युर मुतलकन। एक देखिए आगे बताएंगे ना, आया मुतलकन ज़वाल तगय्युर या मुलाकात कुर के बाद ज़वाल तगय्युर? मुझे बताएं, जो कलील पानी है, आम जो कलील पानी है, वो उसमें वो ज़वाल तगय्युर मुतलकन या उसके साथ कुर की मुलाकात हो? कुर के, अगर कलील पानी है नजस हो गया है, ठीक है, तगय्युर भी हुआ है, नजस तगय्युर ज़ाहिर हो जाए तो वो पाक हो जाएगा, बल्कि क्या होगा? इसी तरह जो जारी है ना कलील है, जो जारी क्या है? कलील है, ये भी मुतलकन ज़वाल तगय्युर से पाक, बल्कि ला का मुक़र्रन आगे बता रहे मुलाकात एक और ज़रूरी है। सुने, यानी जारी जो कलील है, तो जो सुने ज़बानी सुने, जो जारी कलील है ये दो बातों में गैर जारी की तरह है। एक तो यह है कि ये फ़ौरन मुलाकात निजासत से,
دوسری ہے کہ صرف مطلقاً زوال تغیر سے پاک بلکہ لاق قرن ملاقات قرن سے پاک ہوتا ہے. وعدم طہرہ، اور یہ جاری غیر جاری کی طرح ہے، فی عدم طہرہ بے زوال تغیر مطلقاً، کہ مطلقاً زوال تغیر سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ کیسے پاک ہوتا ہے، بما بلکہ اس کے ساتھ پاک ہوتا ہے، نبہ علیہ جس کی طرف شہید اول نے متوجہ کیا ہے اپنے ایک اس قول کے ساتھ، او لاقا قرن. خود وضاحت کریں. والمرادو، مراد یہ ہے کہ ان غیر الجاری لابد فی طہرہ ما زوال تغیر من ملاقاتی قرن طاہران. فرماتے ہیں کہ جو غیر جاری ہے اس کے طہر میں ضروری ہے زوال تغیر کے ساتھ ساتھ وہ ملاقات قرب ہی کرے. باقی مطالب انشاءاللہ تعالی